بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع فلاحی معاشرے کے قیام میں میرا کردار، ہر فرد کا کردار کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم عام طور پر دوسروں کی جانب انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کا ہے، یہ کام آپ کا ہے، یہ کام آپ کا ہے۔ اپنی جانب نگاہ عام طور پر کم پڑتی ہے۔ وہ فرد کی تعمیر ہو یا معاشرے کی تعمیر یا ریاست کی تعمیر، فلاحی ریاست کی تعمیر، فلاحی ریاست کی تشکیل، یہ ممکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ ایک فرد کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا نہیں ہو جاتا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقبال فرماتے ہیں۔ ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے۔ خواتین و حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاحی معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ فلاحی معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ اور فلاحی معاشرے کے قیام کے تعلق سے اور میرے کردار کے تعلق سے میرا دین مجھے کیا تعلیم کر رہا ہے، یہ ہم بات کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، ایک معاشرہ، ایک کانسیپٹ، ایک تصور مغرب نے دیا فلاحی معاشرے کا، ایک تصور دین دیتا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حکومت کا قیام، سیاست میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، اور پھر پوری خلافت راشدہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور موجود تھا اور قائم کر کے دکھایا خلفائے راشدین نے۔ آج ان تصورات کو ہم کس انداز سے لے رہے ہیں اور زمینی حقائق ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وہ اصول جو دین ہمیں دے رہا ہے اور جو ہمارے پاس سامنے آئے، کیا آج ہمارے معاشروں پر وہ اصول منطبق ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم جو اصول بتاتا ہے، ہمارا دین جو اصول بتاتا ہے، وہ انسانیت کے لیے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ آیت نمبر 105 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، سب آپ سے واقف
محبوب اور مقبول نام آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. سب آپ سے واقف پیام صبح کا لازمی جز آپ دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں اور میری بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ ہمیشہ ہم ان جید علماء سے سیکھتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں کس صحابی کے نام کا ذکر ہوا؟ صحیح جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسلمانوں کے پہلے قبلے کا کیا نام تھا؟ مسلمانوں کے پہلے قبلے کا کیا نام تھا جس جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی؟ 3 آپشنز: بیت المقدس، خانہ کعبہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح آپشن جو آپ تصور کرتے ہیں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 343 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. پروگرام کا آغاز حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب سے. مفتی صاحب، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سب کو کام کرنا چاہیے نا. فلاحی معاشرے کی تعمیر میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے جو قرآن بتا رہا ہے، ہمارا دین بتا رہا ہے، اور تصور جو ویلفیئر اسٹیٹ کا ہے وہ دین کیا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آج آپ نے پروگرام کے آغاز میں جس آیت قرآنیہ کی تلاوت فرمائی ہے، یہ آیت دراصل ہمارے اس موضوع کا بنیادی حصہ ہے اور اس میں ہمارے ایک اہم ترین سوال کا جواب دیا گیا ہے. یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں آج بے شمار انجمنیں، جماعتیں، پارٹیاں، تنظیمیں بنتی ہیں اور ان تنظیموں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. بظاہر یہی نعرہ، یہی مقصد لے کر کے مختلف وجود کے اندر تنظیمیں آتی ہیں، لیکن ایک اہم ترین حقیقت سے ہر ایک پس پردہ رہتا ہے. جب بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ یہ کر رہے ہیں، معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. ارے آج کل تو لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، وہ ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کسی ٹیبل ٹاک پر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ گیسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ گھروں کے بیٹھکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو باقاعدہ یہ ایک ٹاپک انتہائی لذیذ سمجھا جاتا ہے کہ جی آج کل تو لوگ یہ کر رہے ہیں. اب قرآن کریم کی اس آیت یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے ایمان والو، تم پر ہے اپنے آپ کی خبر لینا. تم اپنی خبر لو کہ تم کیا کر رہے ہو. معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ میرا، آپ کا، ان کا، ہم سب کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. اور یہ مجموعہ معاشرہ بنتا ہے. تم لوگوں کے بارے میں تو بات کر رہے ہو، خود تمہارا اپنا عملی کردار کیا ہے؟ قرآن کریم اس جگہ توجہ دلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال قد هلك الناس فهو اهلكهم. جو آدمی یہ کہے گا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، ارے یار لوگ برباد ہو گئے، لوگ تو تباہ ہو گئے، فرمایا یہ شخص جو بولنے والا ہے یہ خود سب سے زیادہ ہلاک شدہ انسان ہے، یہ خود سب سے زیادہ تباہ انسان ہے. یہ لوگوں کو بول رہا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگوں کا یہ معاملہ ہے، لوگ تباہ ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی اور تباہی کا آغاز تو تم نے اپنے آپ سے کر لیا. ایک اور حدیث کے اندر، وہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام طور پر ہوتا یہ ہے جب ہم کسی افواہ کو پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، تو ہم ذرا مہذب لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک متمدن سٹائل اختیار یوں کرتے ہیں کہ جی لوگ نے یہ کہا، لوگوں کی بات یہ ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بئس مطیۃ الکذب ان یقول الناس ھکذا او کما جاء فی الحدیث. جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ کوئی آدمی یوں بات کرے، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں. بولنا اصل میں وہ خود چاہ رہا ہے،
خواہش اس کی اپنی ہے لیکن وہ منسوب کرتا ہے اس معاملے کو لوگوں کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جھوٹ کی بدترین سواری ہے. اس پر سوار ہو کر کے لوگ اپنے دل کی اور من کی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں مگر اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے فٹ بال کی طرح دوسرے کی کورٹ کے اندر گیند پھینک کر کے اپنی خواہشات کو اس کی آڑ میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چاہتے یہ ہیں کہ خواہش خبر بن جائے اور ایسا ہو نہیں سکتا. اور ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 44، وہ ہے تو یہودیوں سے متعلق لیکن مسلمان اس مفہوم کے اندر شامل. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو. یہی حال آج ہمارا ہو چکا ہے. ہم یہ اس دنیا کا سب سے آسان کام دوسرے پر تنقید کرنا اور اعتراض کرنا ہے. اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی یونیورسٹی کالج اسکول کے اندر بستہ اٹھا کر جانے کی ضرورت نہیں. یہ دنیا کا سب سے آسان کام اور دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے اپنے آپ کی اصلاح کی جائے. چنانچہ ایک حضرت غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. فرمایا اذا سمعتم ان الجبل قد حرك عن مكانه فصدقوه، جب تم یہ سنو کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر کے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گیا اس کی تصدیق کر لینا. لیکن جب یہ بات تمہیں پتہ چلے کہ ایک آدمی اپنی عادتوں کو چھوڑ چکا ہے اس کی آسانی سے تصدیق نہ کرنا. ترک الفطامۃ اشد من الرضاعہ، عادت کو چھوڑنا بچے سے دودھ چھڑوانے سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس بھاری پتھر کو کوئی نہیں اٹھائے گا. انگلی اٹھانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، وہ آج ہر ایک کرنے کے لیے تیار. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے جو دین بتا رہا ہے. آپ کی گفتگو سے جو بات نکل کے سامنے آئی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے مفتی نذیر صاحب کہ فلاحی ریاست کا قیام، فلاحی معاشرے کا قیام، اس میں میرا کردار، یہ بتائیے دین جس فلاحی ریاست فلاحی معاشرے کی بات کر رہا ہے وہ فلاحی معاشرہ ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ میرا تصور فلاحی ریاست کے بارے میں، فلاحی معاشرے کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک فلاحی معاشرہ وہ تھا جس کی بنیاد فرعون نے رکھا تھا، اور ایک فلاحی معاشرہ اور فلاحی ریاست وہ جس کا تصور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے. سبحان اللہ. اسی کو آپ نے یوں اس الفاظ میں بیان کیا کہ مغرب کا تصور فلاح معاشرہ، ٹھیک، اسلام کا تصور فلاح معاشرہ. سبحان اللہ. فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. اسی طرح کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ان آیتوں کا جو خلاصہ ہے، فرعون کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں، وسائل زندگی سے خالی، جبکہ میں ہوں. میرا احسان لوگوں پہ یہ ہے کہ میں نے ملک کو مادی خوشحالی دی ہوئی ہے، زراعت کا، نہروں کا میں نے جال بچھا دیا ہے، معدنیات سے ملک کو میں نے مالا مال کر دیا ہے. لہٰذا تم یہ بتاؤ کہ میں اچھا یا کہ موسیٰ علیہ السلام اچھا. اور یہی تصور آگے فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. یہی اعتراض تھا ان کا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے، جو تصور لے کر آئے، سوال یہ ہے کہ فرعون کے پاس جو کچھ ہے یہی کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ انہیں مل جائے تو عوام کی وہ خدمت کرے، مادی خدمت کے ذریعے وہ اپنی بات پھر ان سے منوا سکتے ہیں. لوگ مادی خدمت سے متاثر ہوں گے تو ان کی جو بات ہے ان کی بات کی طرف آئیں گے. اب سوال یہ کہ دیکھیں وسائل کی فراوانی ہو، مادی ترقی ہو، ہر چیز ترقی یافتہ ہو، لیکن اگر انسان نہ ہو، انسان انسانیت کے بجائے حیوانیت پر آئے، تو اگر وسائل کی فراوانی ہو لیکن انسان ہو ظالم، انسان ہو جھوٹا، تو سسٹم غیر منصفانہ ہوگا. یہی جو اگر انسان ظالم ہوگا، اخلاقیات سے عاری ہوگا، تو اس سے یہ ہوگا وسائل کی فراوانی تو ہوگی لیکن وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہوگی. جو طاقتور ہوگا وہ وسائل سمیٹ لے گا، جو کمزور ہوگا وہ بیچارہ محروم ہوگا. اس بنیاد پر دین کا تصور یہ ہے کہ اخلاقیات،
دین یہ غالب ہو یا کہ مادیت اور دنیاوی ضرورتیں غالب ہوں۔ مغرب کا تصور یہ ہے کہ اصل مادی ترقی یا مادیت ہی غالب ہو، اخلاقیات کو تو انہوں نے سرے سے نکال دیا ہے، اخلاقیات کو تو سرے سے انہوں نے نکال دیا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک تصور قانون دیا ہے۔ اب ان کا جو خلاصہ اور ان کا جو خلاصہ جس پر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، مغرب کا جو اس وقت تصور فلاحی ریاست ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگر قائم ہے تو اس وقت 4 چیزوں پہ قائم ہے۔ عہدہ منصب پر قائم ہے، حکومت و وزارت پر قائم ہے، عورت اور دولت پہ قائم ہے۔ یہ 4 چیزیں جب نیچے سے کھنچتی ہیں تو حشر وہی ہو جاتا ہے جو سوشلزم کا ہوا۔ آج امریکہ کا معاشرہ اگر قائم ہے تو ان 4 چیزوں پہ ان کا جنازہ قائم ہے۔ یہ چیزیں اگر ہٹیں گی تو وہی جس کا آج ہم جس کی ترقی کا اور جس کو ماڈل بنا کے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ چیزیں جب ہٹیں گی تو جنازہ نیچے اترے گا۔ جبکہ دین کا جو تصور ہے فلاح معاشرہ ہے وہ قائم ہے، وہ بھی 4 سے 5 چیزوں پہ جو بنیادی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ ہم ذہن ہونے کے لیے، ہم خیال اور ہم فکر ہونے کے لیے، اتحاد انسانیت کے لیے توحید خداوندی اور بہت فلاحی ضروری ہے۔ معاشرے کے قیام کے لیے یہ بنیاد ہے، توحید ہے۔ نمبر 2 توحید ہے تو نمبر 2 کیا ہے؟ علم ہے۔ نمبر 3 عدل ہے، عدل و مساوات ہے۔ نمبر 4 اخوت اور اخلاقیات ہے۔ ٹھیک ہے، مغربی معاشرہ جس کو ہم لوگ آج رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا وہاں اخلاقیات نام کی چیز ہے؟ وہاں اخوت ہے؟ وہاں خدا سے بغاوت ہے یا خدا کی اطاعت ہے؟ لیکن مفتی صاحب، جو ضرورت ہوتی ہے ایک عام آدمی کی، جو تصور ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا، فلاحی ریاست کا، وہ تو مغرب نے پیش کر کے دکھا دیا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے مغرب نے جو چیز پیش کر دی ہے وہ یہ کیا ہے کہ مادیت کو ہی اصل بنا کے پیش ٹھیک کر ہے، دیا۔ تو اس میں روحانیت کو بھی شامل کرنا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے قانون سے اخلاقیات کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ قانون سے اخلاقیات کو بالکل الگ کر دیا۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور سے ایک شخص ہے، وہاں پہ اگر انصاف لینے کا صرف واحد طریقہ صرف قانون ہے۔ ایک شخص نے قانون کے ذریعے سے اپنے حرام کو حلال کر کے عدالت سے فیصلہ اپنے حق میں کروا دیا، ٹھیک ہے وہ ناجائز پر۔ تو مجھے یہ بتائیں، مغرب کا جو تصور ہے، دین کا تصور، چونکہ اخلاق اور قانون لازم ملزوم ہے، اگر یہ شخص حقیقت میں اس کا حقدار نہیں ہے تو اس کے تصور میں یہ کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، یہاں اگر میرا احتساب نہیں ہوا تو وہاں احتساب ہوگا۔ لیکن مجھے مغرب میں بتائیے، عدالت کے ذریعے ایک شخص نے پیسے کے زور پر ناحق کو حق بنا دیا، باطل کو صحیح بنا کے پیش کر دیا، تو مجھے یہ بتائیں وہاں احتساب کا ذریعہ کیا ہے ان کے پاس؟ تو اخلاقیات اور قانون لازم ملزوم ہے۔ مغرب کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، ٹھیک ہے قانون کی حکمرانی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اخلاقیات وہ قانون کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں؟ قانون کا وہ لازمی ذریعہ نہیں سمجھتے۔ وہاں اخوت کا تصور ہے، وہاں اخوت کا تصور نہیں ہے۔ وہاں مادیت کے ساتھ کیا روحانیت کو وہ لازم ملزوم سمجھتے ہیں؟ دین کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کو غالب رکھو، مادیت کو تابع رکھو۔ ان کا یہ ہے کہ وہ مادیت کو ہی اصل سمجھتے، اور مادیت ہی کو اول اور مادیت ہی کو آخر سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اعتدال رکھتے ہیں۔ مادیت بھی ضروری، روحانیت بھی ضروری، روحانیت غالب رہے، مادیت مغلوب رہے۔ جی، مادیت مغلوب رہے لیکن مادیت کو زندگیوں سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاقیات اوپر جو آپ بتا رہے ہیں اور یہ ہمارا دین بتا رہا ہے ہمیں، مادیت کے خلاف نہیں ہے دین۔ دنیاوی آسائشوں کا حصول یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاصل کرے اور اس دنیا کو حاصل کرنے میں اپنا حصہ ڈالے، فلاحی ریاست بنائے، خود کو مائنس کر کے دوسروں کو بھی آگے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیا ہے وہ آیت؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں وہ اور اپنے بھائی کی ضرورت کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہے فلاحی ریاست اور فلاحی معاشرے کے قیام کے اصول جو قرآن کریم دے رہا ہے۔ مفتی صاحب، مادی اصولوں کو اگر ہم غالب نہیں رکھتے، صرف اخلاقی اصولوں کو ہی دیکھتے ہیں، کیا اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کہیں بھی کسی معاشرے میں فلاحی ریاست عملی شکل اختیار کی ہے آج 57 اسٹیٹس میں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس وقت جو ہماری مسلم کنٹریز ہیں، اگر ہم ان کی طرف جاتے ہیں یا ان کے حالات اور ان کے معاملات کی طرف دیکھتے ہیں
تو بہت سارے ممالک کے اندر مایوسی کی شکل ہوتی ہے، نا امیدی کی شکل پیدا ہوتی ہے. ہونا نہیں چاہیے، مایوسی فسق ہے، گناہ ہے. البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ ایک ہے ریاست کے مادی بنیادی اصول. اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا عار محسوس نہیں ہوتا کہ کسی اسٹیٹ اور ریاست کے جو فلاحی اور ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے جو مادی اصول ہیں، ان اصولوں پر آج برطانیہ قائم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے. بہت اچھی بات. مثلا آپ دیکھیے، روزگار مہیا کرنا، امن و امان قائم کرنا، اسی طریقے سے کسی پر ظلم ہو تعلیم فراہم تو جا کر کے پہنچ جانا، تعلیم، جی ہاں، علاج کا معاملہ کرنا، بے روزگاروں کو ان کے لیے روزگار ان کی دہلیز پر پہنچانا، نہیں مل رہا تو ان کے لیے وظیفہ باندھ لینا، شیر خوار بچے سے لے کر کے بوڑھے آدمی تک کا الگ سے اعلیٰ درجے کی سڑکوں کا ہونا، صحیح علاج کی سہولتوں کا ہونا، یہ ساری کی ساری مادی بنیادی اصول ہیں اور آج برطانیہ اس کے اوپر قائم ہے اور اس کا اعتراف کرنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک طرف بنیادی طور پر جب کسی اسٹیٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کب بنتی ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں اور یہ چیزیں بھی قرآن سے ملتی ہیں. کیسے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. ایک تو یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. تو پتہ چلا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے پہلی بنیادی جو شرط ہے مادی اصولوں کے اندر جب ہم جائیں گے تو امن ہونا چاہیے. اور امن کے اندر بہت بڑا وسیع مفہوم ہے، عزت بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، مال بھی آپ کا محفوظ ہو. اور دوسرے نمبر پر وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، روزگار، معیشت اور رزق کے ذرائع میسر ہونے چاہیے. یہ چیزیں آج مغرب انجام دے رہا ہے اور اس کے اوپر وہ قائم ہے. لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ بات کہی اور یہ بات درست ہے کہ وحدت کا نظام، توحید کا جو نظام، روحانیت کا جو نظام، وہ جو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو آمنو کی جو بات ہے، قرآن کریم بات شروع ہی ایمان سے کرتا ہے. قرآن کریم بنیادی طور پر چاہے اجتماعی معاشرہ ہو چاہے انفرادی زندگی ہو، قرآن کریم ایمان سے شروع کرتا ہے. کفار جنت کے اندر نہیں جا سکتے، یہ کسی ملا اور مولوی کی بات نہیں ہے، یہ جگہ جگہ قرآن کریم کی بنیادی اولین شرط ہے. جب یہ قرآن کریم کی اولین شرط ہے تو پتہ یہ چلا، دوسرے سادہ لفظوں میں، جو خدا کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو چاہے اجتماعی طور پر معاشرہ قائم کرنا ہو ویلفیئر کا، چاہے انفرادی طور پر زندگی گزارنی ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو توحید کی. پھر آپ جائیے، بہت سارے لوگوں کے سامنے جب ہم مغرب کی یا ویسٹ کی کوئی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہاں ملاوٹ نہیں ہے، وہاں سڑکوں پر یہ دھینگا مشتی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اس طریقے سے کچرا نہیں پھینکا جاتا، وہاں تہذیب ہے، ثقافت ہے، وہاں صفائی ہے، ستھرائی، یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں. ایک بات یاد رکھنے کی ہے، حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اور عبادات کے اعتبار سے تو احکام میں بہت ساری تبدیلی فرمائی، لیکن اس معاشرے کے اندر جو چیزیں رائج تھیں 80% کو باقی رہنے دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی 80% کو باقی رہنے دیا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ اگر ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے تو اس وقت اس کی جتنی عادات ہیں یہ ساری کی ساری اسلام کی عادات و صفات ہیں، ان کو ایز اٹ از باقی رکھا جائے گا، اس کے اندر ترقی کی جائے گی. یہ تو بدبختی اور بدقسمتی ہمارے لوگوں کی ہے کہ جیسے آپ نے ایک مجلس کے اندر فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ جب جاتے ہیں ویسٹ میں، وہاں کی جو سب سے بدترین چیز ہے وہ تو اٹھا کر کے لے آتے ہیں، اس کو پک کر لیتے ہیں، وہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو اسلام کے احکام ہیں، ان کی تقلید اور پیروی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. خوبیاں ہیں مغرب کی، خوبیاں ان کو نہیں لیا جاتا، اور وہ سب اسلام کی صفات و احکام ہیں اور اسلام سے گئی ہیں. جی ہاں، عمر's لا موجود ہے. والٹیئر نے تو بہت بعد میں کہا تھا خواتین و حضرات کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر از ان چینز. حضرت عمر فرما چکے ہیں کہ ماؤں نے بچوں کو آزاد جنم دیا، تم کون ہوتے ہو انہیں غلام بنانے والے. خواتین و حضرات، مادیت ضروری ہے، دنیا بہت ضروری ہے، لیکن دنیا سے محبت بری چیز ہے. اخلاقیات کے تابع ہوگی مادیت.
ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ایک مغرب کا ہے اور ایک دین فراہم کر رہا ہے۔ سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ مغرب جو خواب دیکھتا ہے ان کی تعبیریں حاصل کر لیتا ہے، جو تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ اسے حاصل کر کے دنیا کو بتا دیتا ہے، دیکھیے کہ میں بے گھر کو گھر فراہم کر دیتا ہوں، میں بے علاج کے لیے دوا فراہم کر دیتا ہوں، میں بے روزگار کے لیے روزگار فراہم کر دیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا مفتی صاحب نے اور دین ہمارا بتا رہا ہے اور دین کی خصوصیات اور صفات ہیں، یہ خوبیاں ہم سے مغرب نے لے لیں۔ آج 57 اسلامک کنٹریز میں کوئی ایک کنٹری بھی، ایک اسٹیٹ ایسی نہیں کہ جسے ہم فلاحی ریاست کہیں۔ فلاحی معاشرے قائم ہوتے ہیں، یوں ہی قائم نہیں ہو جاتے، افراد کام کرتے ہیں، فرد کام کرتا ہے، مجھے اور آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ فلاحی معاشرے کے قیام میں میرا کردار۔ اب تک جو گفتگو ہوئی وہ دینی حوالوں سے ہوئی۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، دین کیا فرما رہا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کے خلاف دین نہیں ہو سکتا، ظاہر انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اس ویلفیئر اسٹیٹ کے قیام کے لیے میرا کردار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ ڈالتی ہے، الاؤ دہک رہا ہے، تمہارے اس قطرے میں نے کیا تبدیلی پیدا کر دی اور کیا تبدیلی پیدا کر دے گا یہ قطرہ؟ تو چڑیا جواب دیتی ہے کہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اپنا کردار ہمیں ادا کرنا ہے۔ وہ کردار کیا ہوگا؟ اب ہم بات کریں گے معروضی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ فی الحال ایک بریک، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن، آپ کے سوالات، علماء کے جوابات۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے دین میں فلاحی ریاست کا تصور کیا ہے، تفصیل سے بات اس پر ہوئی، اور فلاحی معاشرے کے قیام میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے تفصیل سے بات کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں یہ بات کہ صرف بیٹھ کر بات کرنا اور دوسروں پہ اعتراض کرنا، دوسروں کی ہلاکت کے بارے میں بات کرنا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پہلے خود ہلاک ہوا، پہلے وہ خود تباہ ہوا۔ میرا کردار کیا ہونا چاہیے معاشرے کی فلاح کے لیے؟ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی وہ دینی پیراڈائم میں ہوئی، دینی پرسپیکٹو کے حوالے سے ہوئی۔ اب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہوگا، میرا کردار کیا ہوگا۔ ایک بات ہم عرض کرتے رہتے ہیں اور کم از کم 1 سال سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری مساجد، ہم نماز پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد مساجد سے باہر نکلیں اور یہ طے کر لیں کہ ہمارے محلے میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا، پورے پاکستان میں 2.25 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، کون سا ایسا محلہ ہے پورے پاکستان کا کہ جہاں کم از کم ایک مسجد نہیں ہے؟ 2 3 4 5 6 مساجد ہیں۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کوئی سماجی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ مسجد کا ایک کام یہ بھی ہوتا تھا جو ملتا ہے ہمیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہوا کرتی تھی مسجد۔ آج نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، تالا لگ گیا۔ فلاحی معاشرے کے تصور میں، اس کے قیام کے تصور میں مسجد کا کردار کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ قرآن کریم میں کس صحابی کے نام کا ذکر ہوا؟ صحیح جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں کے پہلے قبلے کا کیا نام تھا؟ یعنی مسلمان پہلے کس طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے؟ 3 آپشنز، بیت المقدس، خانہ کعبہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اور ان فون نمبرز کے ذریعے آپ پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ فون نمبرز ہیں 009221343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس
ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو میں انوالو ہو جائیں، قرآن اندازی پہلے کرا لیتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک پرچی دے دیجیے گا آپ اپنے ہمارے دوسرے مہمان کو۔ مفتی صاحب کون ہے خوش نصیب؟ یہ ہے محمد عارف مصطفیٰ شکاگو۔ محمد عارف مصطفیٰ صاحب شکاگو سے آپ کی خدمت میں کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب اب ہم ڈائریکٹ بات کریں گے، اب فلسفیانہ گفتگو ذرا سی پیچھے ہو جائے گی۔ آج ہمیں اپنے جو معاشرے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، معاشرے خراب ہو رہے ہیں، فلاحی معاشرہ نہیں بنتا۔ میرا کردار کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہم سامنے رکھ لیں۔ بھلائی کی ترغیب دینا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بالکل اچھی بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بنیادی کاموں میں شامل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک گہری نظر کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں امت کو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، خود 8 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جس میں اشراق بھی ہے، تہجد بھی ہے، چاشت بھی ہے، 3 یہ 5 نمازیں، یہ 8 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرض روزوں کے اوپر لا رہے ہیں، خود صوم وصال نفلی روزے رکھ رہے ہیں، اور پھر نفلی روزوں کے اندر صحابہ کو ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے پہ روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں امت کو 5 نمازوں کا اور خود فرض سمجھ کر کے 8 نمازیں، روزے کے بارے میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے فرض روزہ اور نفلی روزہ، لیکن خود کنٹینیو اور مسلسل رکھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ مجھے اور آپ کو 40واں حصہ دینے کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مالی صدقہ ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھوک کی وجہ سے صحابہ پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر ہیں۔ تو یہ ایک اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم ضرور اچھائی کی ترغیب دیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ترغیب دے رہے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ سے یوں شروع کریں کہ ان کو ایک بات کا اگر ہم حکم دیتے ہیں تو ہم 10 باتوں پر عمل کریں۔ آج اثر کیوں نہیں ہوتا؟ واز کیوں بے اثر ہو گئے؟ اس لیے کہ جس وقت آپ کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو بیٹھا ہوا وہ جو بچہ ہے، وہ جو نوجوان ہے، وہ نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ ان مولانا صاحب یا یہ جو بڑے بزرگ ہیں یا یہ جو میرے والد صاحب ہیں، یہ جو میرے باس ہیں، ان کا اپنا ذاتی عمل کتنا ہے۔ اولاد اپنے باپ کو دیکھے گی۔ باپ کی صورتحال یہ ہے، بیٹا دیکھتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ دھوکہ بھی کر رہا ہے، وہ چیٹنگ کو کمال سمجھ رہا ہے، وہ گولی فٹ کرنے کو اپنا ہنر سمجھتا ہے۔ جب یہ سب کچھ بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، تو اکارت ہو جائے گا سارا کا سارا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ کردار جو آپ بیان کر رہے ہیں بالکل درست ہے۔ صحابہ اکرام روانہ ہو رہے ہیں، دنیا بھر کو حلقہ بگوش اسلام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریروں سے مسلمان نہیں کیا، اپنے کردار کی وجہ سے کیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، سماٹرا تاجر گئے، مالکان اپنے غلاموں کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، یقین نہیں آیا انہیں کہ یہ ہمارے نوکر ہیں، ان کے لیے یہ کھانا دیتے ہیں۔ یہ تو کردار ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں کوئی 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے قیام کے لیے میرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بے روزگاری کا خاتمہ کیسے ہو؟ کیا ہمارے علماء مساجد میں یا اپنے وعظوں میں یہ بات بیان کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کو ہیلتھ کی سہولتیں کیسے ملیں گی؟ ہر آدمی کے پاس علم کیسے جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خلافت راشدہ میں یہ کام کر کے دکھا دیا گیا۔ یہ سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے، لیکن کچھ کالرز جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ السلام علیکم جناب انیس احمد صاحب، میں قاضی جاوید بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب والا، جو موضوع ہے گفتگو اس کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو
جو ہمارے اسلاف سے، صحابہ کرام سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے ہمیں ملا، وہ ہے اخلاق سے عمل جی. اور اسی کی بنیاد پر جو حکومت اس زمانے میں قائم ہوا 1937 میں، ایک کسی تقریب میں مہاتما گاندھی سے کسی نے پوچھا گڈ گورننس کیا ہوتی ہے، بہترین گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر اس کا مطالعہ کرنا ہے تو تاریخ کا مطالعہ کرو، تو اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، خلافت جی، یہ بیسٹ گورننس کی مثالیں ہیں. اور اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ ان حضرات کا وہ عقائد پہ تھا. اب ایک چھوٹی سی آپ کو بات خالی یاد دلانا چاہوں گا کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتی گشت پہ تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں دو خواتین کی آواز آئی، اونچی آواز سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے کھڑے ہو کر سنا تو انہوں نے کہا ملا دو ملا دو. تو اس نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین کو اگر پتہ چل گیا تو ہمیں اس کی کڑی سزا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کون سے امیر المومنین، وہ ماں جو تھی اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہہ رہی تھی. تو کہنے کی اس بچی نے یہ کہا، اس لڑکی نے یہ کہا کہ اگر عمر فاروق یہاں نہیں دیکھ رہے تو اللہ رب العزت تو اس کو دیکھ رہا ہے. تو وہ خوف خدا جو تھا اس لڑکی کے ذہن میں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے اوپر نشان لگا کر چلے گئے اور اگلے دن اپنے ہی بیٹے کا رشتہ وہاں لے کر پہنچے کہ جس لڑکی کے دل میں خوف خدا ہے اور عمر کا خوف نہیں ہے، امیر المومنین کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے، تو وہ کس اعلیٰ معیار کی انسان ہوگی. تو اور اسی لڑکی کی طرف جو رشتہ لے کے گئے انہی کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، جی، یہ فاروقی نسل جو ہے یہ انہی خاتون کی بطن سے پیدا ہونے والی جو اولادیں تھیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج جو معاشرے میں جو تبدیلی بہتر ہو سکتی ہے وہ ہمارے لیڈران، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے مصلحین جو ہے وہ ان کا ذاتی کردار، میرا اپنا ذاتی کردار، میں اپنی اصلاح نہیں کرتا ہوں. میری ایک انگلی تو آپ کی طرف ہوتی ہے لیکن جو 3 انگلیاں میری طرف ہوتی ہیں میں اس سے غافل رہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. بہت اچھی بات، بہت یہ اچھے کمنٹس ہیں آپ کے مفتی صاحب. لیکن ان کمنٹس کو سراہتے ہوئے میرا سوال پھر وہی جو میں نے آپ سے پہلے رکھا تھا، میرا کردار کیا ہونا چاہیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور میں؟ ہر آدمی کو جاب ملے، میرے بچے کو جاب کیوں نہیں ملتی کسی اسلامی ریاست میں؟ میرے بچے کو تعلیم کیوں نہیں ملتی؟ میرے بچے کو غذا کیوں نہیں ملتی جو کہ وہاں مل رہی ہے، مغرب میں مل رہی ہے؟ آپ نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے قرآن کریم کی 20 آیتیں ہیں. اس میں جو درس مل رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں مقصود تنقید، طعن و تشنیع یہ ایک مسلمان کی نہ خصوصیت ہے نہ شناخت ہے. ٹھیک ہے، تنقید نہیں تعمیر، تنقید نہیں تبلیغ. تبلیغ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج مصیبت یہ ہے کہ تبلیغ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر ایمان رکھنے والے شخص کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنی ذات کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کمانا یہ میرا مقصود ہے، باقی اس کے علاوہ مادی خوشحالی لانا، مادی اصلاحات لانا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اخلاقی اصلاحات لانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. حالانکہ حدیث واضح ہے قرآن کریم میں، جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر ہے وہاں ایمان کا لفظ ہے کہ ہر ایمان رکھنے والا. اسی طرح کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس میں خصوصیت کے ساتھ حکمران کا بھی ذکر ہے، مرد کا بھی ذکر ہے، عورت کا بھی ذکر ہے، خادم کا بھی ذکر ہے. تو اب مسئلہ میرے لیے جو ذمہ داری، میرا کردار کیا ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے، حکمران کا کردار، بلکہ میرا کردار یہ ہونا چاہیے کہ صرف اپنے آپ کی اصلاح کرنا صرف یہ کافی نہیں ہے. جب تک میں جس محلے میں رہ رہا ہوں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، جس سسٹم میں رہ رہا ہوں جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، تو بنیادی جو میری ذمہ داری ہے، جو میرا فرض ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس سے میں جس محلے میں رہ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس سلسلے میں مسجد کا کردار، میں اپنے حصے کا کام کروں، لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نتائج کو دیکھ کے کام کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو نتائج کو دیکھ کے کبھی نہ کیجیے گا کام.
اللہ کے حکم کو دیکھ کے کام کیجئے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, آپ نماز کے اثرات کو ہم نہیں دیکھیں گے. نماز پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ڈیوٹی. اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, یعنی منکرات کا خاتمہ کرنا اور معروف کا بول بالا کرنا, یہ میرا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, لیکن یہ بات جو آپ نے بہت اہم اٹھائی کہ میرا محلہ, میرے لوگ, اخلاقیات تو ہوگی لیکن مادی وسائل کا حصول, میرے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کیا روزگار مل رہا ہے, یہ بھی کام مسجد کا ہے. کمیون سسٹم ہوتا ہے, کمیون بنائے جاتے ہیں, کام کیا جاتا ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے میرے علاقے سے غربت کا خاتمہ ہو. دین غربت کا خاتمہ چاہتا ہے. غربت کے خاتمے کے لیے مسجد کا کردار کیا ہے؟ دین چاہتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر چھت ہو سر پر. کیا ہماری مساجد اس تعلق سے تعلیم کر رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں, ہر بندہ اپنی ذمہ داری اپنے دائرہ کار کی حد تک رکھے. ٹھیک ہے, میں مسجد سے کالرز ہیں, میں چاہتا ہوں ان کو لے لوں, ان کے جوابات بھی آ جائیں کیونکہ انتظار نہیں کروانا چاہتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس احمد صاحب. سر اجازت کر رہا ہوں. سر فرمائیے. ہمارے معاشرے میں تو میں تو یہ سمجھ, ہلو جی آپ ٹی وی کی آواز, اسلامی, ہمارا ملک تو اسلامی, ہلو آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. ہاں آپ فرمائیے سر. اگلی کال لے لیں, اگلی کال لے لیجئے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. انیس بھائی, یہ ابھی مسجد کی بات کی آپ نے. جی سر. علماء کرام بھی ظاہر ہے, اتنا ان کا تو مسجد سے جتنا تعلق ہے اتنا تو کس کا ہوگا پھر نا. سبحان اللہ. تو یہ مطلب اس پہ یہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو مطلب, یہی سوال میں نے یہ رکھا. نہیں مطلب ورکنگ نہیں, وہ آپ نے سوال تو رکھا ہے, ہاں, لیکن یہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا امپروومنٹ کر رہی ہے. بہت اچھی بات. یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے ہماری مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے. اور ہمیں اصول مل رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہوتا کیا ہے کہ مسجد میں نماز سے کوئی 5 منٹ قبل بغلی دروازے سے امام صاحب تشریف لاتے ہیں, نماز پڑھائی اور وہیں سے واپس چلے گئے. لوگوں میں گھلنا ملنا ہے. معاشرے کے دکھ کیا ہیں, کیا معاشرے کے دکھ دیکھے جا رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں مفتی صاحب ذرا آپ شروع کریں. یہ بڑی اہم بات ہے اور دکھتی ہوئی رگ ہے معاشرے کی. بالکل صحیح آپ نے اشارہ فرمایا, کالر نے بھی اس طرف کہا ہے. اس سلسلے میں مسجد نبوی کا کردار کیا تھا, آپ جائیے. ابھی اس وقت بھی مسجد نبوی کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک تھی, اس کے اندر جا کر کے آپ ہر ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے, مختلف نام بھی لکھے ہوئے. اس میں ایک ستون ہے, اس کالم کے اوپر لکھا ہوا ہے استمانت الوفود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور جو باہر سے آنے والے وفود ہوتے تھے ان سے ملاقاتیں فرماتے تھے. غزووں کے سپہ سالاروں کی میٹنگ کا مرکز ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے. غریبوں کو روزگار پر لگانے, ان کے لیے ویلفیئر امور انجام دینے کا یہ منبع, ملجا, مرکز اور ٹھکانہ معلوم ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کتب احادیث کے اندر کہ بوڑھی خواتین آ کر کے فریادیں مسجد نبوی کے اندر لاتی تھیں اور مظلوم یہاں سے آ کر کے انصاف پایا کرتے تھے. یہ مسجد نبوی کا اجلا کردار ہمیں نظر آتا ہے. بخاری شریف کی بالکل ابتدائی احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لے کر کے آئے, یہ جو پہلی وحی ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا, زملونی, مجھے کمبل اڑا دیجئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اخاف خشیت علی نفسی, میں خوف کھاتا ہوں شاید میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا. کیوں؟ اب 10 باتوں کی شہادت دے رہی ہیں. انت تصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. دلچسپ بات یہ ہے, ان 10 باتوں میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ان 10 باتوں کے اندر روزے کا تذکرہ نہیں ہے. ان 10 باتوں میں ذکر اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے, مہمان کا اکرام کرتے ہیں, بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں, آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں, آپ ہر جگہ پر اپنے محلے اپنے علاقے کے اندر حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کردار, اچھا نبی کا تعارف نبی کی اہلیت سے زیادہ کوئی اچھے انداز میں کرا سکتا ہے؟ یہ نبوت کا تعارف کرایا جا رہا ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء,
اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو امام مسجد کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. میں اپنے محلے کے اندر کتنے سوشل امور انجام دیتا ہوں، کتنے ویلفیئر امور انجام دیتا ہوں. آج یاد رکھیے، مسجد کا امام اور گاؤں کے اسکول کا ماسٹر، یہ دو افراد اگر ٹھیک ہو جائیں، معاشرے کی کایا پلٹ جائے گی. آج مسجد کا جو امام ہے وہ پورے محلے کا والد ہے. انا لکم بمنزلۃ الوالد، والد ہے وہ. سبحان اللہ. اور آج مسجد کا جو امام ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کے پاس لسٹیں ہونی چاہیے، اس کے پاس فہرستیں ہونی چاہیے. میری ان گلیوں کے اندر بے روزگار لوگ کتنے رہتے ہیں، بیوگان کتنی رہتی ہیں. میرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آخری حج کا جو خطبہ دیا ہے کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اپنے تمام گورنروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کروں گا. پیدل دورہ کر کے امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایک ایک بیوہ کے گھر کے دروازے پر جا کر دستک دوں گا. تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہارے گھر کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری یہ ہوتی علماء ہے کی، اور یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے. آج مسجد کے امام کو آج سے ہی، ہمارا آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ گائیڈ لائن ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں 10 بستہ لسٹ بنائیں، قلم اٹھائیں، کاغذ اٹھائیں. میرے اس مسجد کے ارد گرد اتنی مساجد، اتنے کمیونٹی سینٹر، اتنے ہاسپیٹل، میری مسجد کے ارد گرد اتنی گلیاں ہیں. اس کے اندر کتنے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، اس میں کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے ایسے لوگ. ان تمام کی عیادت کرنا، ان کے پاس جانا، ان کا جوڑ پیدا کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ مسجد کا بنیادی فریضہ ہے. تالا لگ جاتا ہے عبادت کے بعد، تو آج ہم نے مسجد کو عبادت کے لیے حال نما کمرہ تو بنایا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہم نے خود ہی تالا لگا کر کے بند کر دیا ہے. معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا؟ اور امام صاحب کے جو مقتدی ہیں ان کی ٹیم بنا کر محلوں میں چلے جائیں، اور تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے. خواتین حضرات، ایک تصور ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا جاپان میں بھی. یہ کال بتائی جاتی ہے کہ جاپان سے ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، وعلیکم السلام انیق صاحب. جناب والا جی، کون سا آپ کہاں سے؟ السلام علیکم سر، میں منظم اظہر حسین بول رہا ہوں جاپان سے. فرمائیے سر، فرمائیے. سر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، سلامتی دے، اور آپ ماشاءاللہ، ہم تو یعنی بڑا دل بڑا خوش ہوتا ہے باتیں سن کے. مجھے ایک مسئلہ ہے، آپ ذرا اس کا مفتی صاحب سے ذرا حل بتا دیں. ارشاد. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مفتی صاحب نے لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام بھی سنا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح اب مطلب ہے کچھ لوگوں نے، بوڑھی عورتوں نے، اگر یعنی مطلب ہے ان کا کوئی آپ دیکھیں سرپرست بھی نہیں ہے، اور ان کے کوئی آج کل ہماری ریاست جو ہے ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی، اور اگر انہوں نے اپنے کچھ پیسے یعنی رکھے ہوئے ہیں اور وہ قومی بچت سے ان کے لیے پیسہ لیتی ہیں، تو یہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا وہ سود ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بوڑھی عورتیں جن کا کوئی وارث بھی نہ ہو، پھر اس کا وہ کیا حل بتائیں گے؟ یہ ہمیں سلوشن بھی بتائیں نا. یہ تو بتا دیا انہوں نے کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، سوال رکھتے ہیں آپ کا سوال. مفتی صاحب جلدی سے جواب، پھر 2-3 بہت اہم باتیں ہیں وہ رکھوں گا. ضرورت اپنی جگہ، لیکن ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنا یہ بھی فرض ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، حرام طریقے سے پورا کرنا کہ اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا جائے، بالکل غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. مستند علماء کی زیر نگرانی جو اسلامی بینک ہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے، غیر سودی بینکوں کے اندر رکھ کر کے اس کا پروفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ میری رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے. دونوں آرا آ گئی سامنے، اور بلکہ اتفاق دونوں نے کیا. آرا نہیں بلکہ ایک ہی رائے ہے. مفتی صاحب، پہلا کام کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، 1 منٹ آپ کے لیے، 1 منٹ آپ کے لیے. کون سا کام کرنا چاہیے مجھے اس معاشرے کی فلاح کے لیے، جس سے میری جو دینی ضرورت ہے وہی پوری ہو جائے اور میری جو انسانی ضرورت ہے وہی پوری ہو جائے؟ فرمائیے. دیکھیں، 3 کام. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ٹھان لے ایک چیز کہ میں خلاف شریعت، خلاف دین میں کوئی کام نہیں کروں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں ہمیشہ اصول کی پابندی کروں گا اور فروع جو ہیں ان میں آزادی رکھوں گا. دوسرے مسلمان فروع کے حوالے سے جیسے ہوں
انہیں آزادی ہے. اصول میں خود بھی پابند، دوسروں کو بھی پابند کروں گا. دوسروں کو پابند کرنے کے لیے وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اصلاح کی ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، صرف حکمرانوں کی نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان رکھنے والے کی ذمہ داری ہے. اس سے صرف یہ کہا جائے کہ مسجد میں نہیں ہو رہا، مسجد میں نہیں ہو رہا، اس سے کبھی اصلاح قائم نہیں ہوگی. ہر شخص کی ذمہ داری ہے. گھر میں رہنے والی عورت کی بھی ذمہ داری ہے، آفس میں رہنے والے افسر کی بھی ذمہ داری ہے، وزارت رکھنے والے وزیر کی بھی ذمہ داری ہے. ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اصلاح قائم ہوگی. ورنہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ مسجدوں ہی میں ہو، ٹھیک ہے، مسجد کا کردار اس وقت بہت کمزور ہے، لیکن صرف مسجدیں اصلاحات کا مرکز نہیں ہے. ہر فرد کی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. میں چاہ رہا تھا کہ 1 منٹ آپ بھی بات کریں، لیکن مفتی زبیر صاحب کا بھی 1 منٹ آپ نے لے لیا. لیکن صرف آخری بات، جی سر، ویلفیئر والد میں بنوں، ویلفیئر پڑوسی بنوں، ویلفیئر کلرک بنوں اور ویلفیئر شوہر بنوں. سبحان اللہ. یہ ہم میں سے ہر بندہ جو آج سن رہا ہے اس کا عزم کر لے. ٹھیک ہے، ہر شعبے کے اندر ویلفیئر تصور قائم کر لوں. یہ بنیادی ہر شعبے میں تصور ویلفیئر وہ سامنے آ جائے. آپ نے جو بات فرمائی نا، آپ ہی کی بات کو میں ریفریش کر دیتا ہوں. میں والد بنوں، وہ والد بنوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان والد کو. میں تاجر بنوں، وہ تاجر بنوں جیسے اللہ کے رسول ایک مسلمان تاجر کو اپنے امتی کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں ماں، اگر ایک عورت ہے وہ ماں ہے تو وہ ماں بنے جو اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بغیر تصور فلاحی ریاست ہو ہی نہیں سکتا. مفتی نذیر صاحب نے بہت اہم بات کہی کہ تمام ذمہ داریاں مساجد پہ نہ چھوڑ دی جائیں. مساجد کا بہت اہم کردار ہے، لیکن ہر فرد کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اپنا کردار ہوتا ہے، وہ ادا کیا جائے. اقبال کے اس شعر پہ پروگرام ختم کر رہے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہمیں اپنا اپنا کام کرنا ہے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. اپنا کام کر کے دنیا سے ہم چلے جائیں گے، سرخرو رہیں گے کہ ہم نے صرف انگلیاں نہیں اٹھائی ہیں، اپنے حصے کا کام بھی کیا ہے. آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، اور دیکھیے کیا قول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو اپنے دوستوں کا ہر بات پر محاسبہ کرتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں. جو اپنے دوستوں کا ہر بات پر محاسبہ کرتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں. خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اپنا محاسبہ. میں ٹھیک ہو جاؤں گا، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. مجھے ٹھیک ہونا ہے. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.